ماضی۔ آپ بدر سے ملے تھے بھائی؟ وہ اپنے کمرے میں موجود اپنا سامان الماری میں شفٹ کر رہا تھا جب ارمل کی آواز پر چونک کر سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا تھا، جو رات کے اس پہر بیچ دروازے پر ایستادہ محو سوال تھی۔ سوئی نہیں تم؟ انہوں نے ایسے پوچھا تھا جسے اس کے سوال کو سنا ہی نہ ہو۔ کیسے سو سکتی ہے وہ لڑکی جس کا بھائی اس کی محبت کو مارنے کی دھمکی دے کر آیا ہو؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ نڈر بہادر بنی ایک دم سے ان کے سامنے آئی تھی۔ الماری کی طرف بڑھتے ان کے قدم رکے تھے۔ وجدان نے بہت غور سے اپنی بہن کو دیکھا تھا جس کی ضدی طبیعت ان پر سخت گرا گزری تھی۔ کمرے میں جاؤ نرمل۔ کیوں جاؤں کمرے میں؟ آپ کا اصل چہرہ میرے سامنے آ گیا تو مجھے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں ہاں؟ واہ بھائی واہ، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، جاؤ اپنے کمرے میں۔ غصے سے شرٹ بیڈ پر پھینکتے وجدان نے باہر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ وہ بنا تصدیق کے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے، مگر نرمل کا یہ ضدی اٹل لہجہ انہیں بہت کچھ باور کرا گیا تھا۔ میں نے کہا میرے کمرے سے جاؤ، اور خبردار جو تم نے اس لڑکے کا میرے سامنے دوبارہ نام لیا۔ لوں گی، 1000 بار لوں گی۔ خود نے تو شادی کر لی اور مجھ پر پابندی، واہ! وجدان کا دل کیا ایک رگ کر اسے لگائے، مگر وہ فی الحال کوئی شدید رد عمل کا اظہار ہرگز نہیں کر سکتے تھے۔ کیا ہوا ہے وجدان؟ نرمل! اس سے پہلے وہ اسے باہر نکالتے ذکیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ سمجھا دیں اپنے بیٹے کو میرے معاملے سے دور رہیں، غصے سے کہتے وہ تن فن کرتی کمرے سے نکل کر چلے گئی تو ذکیہ بیگم نے پریشانی سے وجدان کو دیکھا تھا، جو بیچارہ آج ہی تو اپنی ڈیوٹی سے آیا تھا اور اب یہ مسائل۔ وجدان، تمہارے بابا بتا رہے تھے وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے بیٹا، اب کیا ہوگا؟ امی پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس دعا کریں۔ انہیں ساتھ لگائے وہ تسلی دے رہے تھے۔ انا اور بچی کیسی ہے میری؟ انہیں بالآخر یاد آ ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے امی، وہ بس نرمل کا مسئلہ حل ہوتے ہی میں ان دونوں کو لے آؤں گا، لیکن آپ کو کوئی ٹینشن نہیں لینی، بس سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنی ماں کو تسلی دے رہے تھے، مگر جانتے تھے یہ سب اتنا سیدھا نہیں جتنا لگ رہا ہے۔ اگلا دن ان کے لیے اتنا ہی برا ثابت ہوا تھا۔ نرمل نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ اچانک ہی ہنستے بستے گھر کو نظر لگ گئی تھی۔ اس لڑکے سے بات کرو وجدان۔ بابا! اپنے بابا کی بات پر وہ چونک اٹھے تھے۔ آپ جانتے بھی ہیں اس لڑکے کے بارے میں سب، پھر بھی، اور آپ تو ایسے بول رہے ہیں جس سے وہ فوراً سامنے آ جائے گا۔ جب تک اوپر سے کوئی رد عمل نہیں آتا ہمیں نرمل کو یہیں گھر تک محدود رکھنا ہے۔ وہ اپنے بابا کی بات سمجھ گئے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دروازے کی اوٹ سے ان کی باتیں سنتی نرمل بہت آگے جا چکی تھی۔ حال اس کی آنکھ کھلی تو عجیب سے احساس کے ہونے پر وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ خود کو مازیار کے کمرے میں دیکھ اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ رات کا منظر اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرایا تھا۔ کیا میں نے کوئی خواب دیکھا تھا؟ لاکھ دماغ پر زور ڈالنے کے باوجود اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوا کے زیر اثر تھی۔ تمام سوچوں کو جھٹکتے اس نے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ نفاست سے سجا کمرہ رہنے والے کے اعلیٰ ذوق کی نشاندہی کر رہا تھا۔ طبیعت اب کل سے بہت بہتر تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو سامنے بی جان کو موجود پا کر وہ سٹپٹائی تھی۔ السلام علیکم۔ انہیں سامنے دیکھ اسے یاد آیا کہ وہ اب شادی شدہ ہے۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ اب ٹھیک ہے۔ سوری میری وجہ سے آپ لوگوں کو۔ ارے پاگل، ایسے تھوڑی کہتے ہیں۔ وہ فوراً سے اسے ٹوک گئی تھیں۔ ابھی وہ انہیں مزید کچھ کہتی جب دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم، اس نے بابلند آواز سلام کیا تو بی جان نے فوراً سے اسے بھی پیار کیا تھا۔ شاید انہیں عادت تھی یوں بات بات پر پیار کرنے کی۔ شادی کے پہلے دن بھی جاگنگ حد نہیں ہے مازیار؟ وہ ناراضگی سے بولی تو ان کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ٹریک سوٹ میں میسی بالوں کے ساتھ کھڑا بی جان کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ تمہارے بابا کی طرح کا شوہر مل گیا نا تو زندگی عذاب ہو جائے گی تمہاری۔ اس کی دوستیں ہمیشہ اسے یہی بات کہہ کر تنگ کرتی تھیں اور آج ان کی بات ٹھیک ثابت ہوئی تھی۔ وہ بھی اس کے بابا کی طرح تھا۔ چلو تم دونوں تیار ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ طبیعت کیسی ہے محمل؟ اس کے اچانک مخاطب کرنے پر اس نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔
آپ کی طبیعت اتنی خراب تھی، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہرگز آپ کو اتنی دیر لوگوں میں نہ بیٹھنا پڑتا۔ وہ نہ جانے کیوں شرمندہ ہو رہا تھا، جیسے ساری غلطی اس کی ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس معمولی سا بخار تھا۔ صرف بخار ہی تو نہیں تھا۔ خیر آپ ریڈی ہو جائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ساتھ ناشتہ کرنے چلتے ہیں۔ الماری سے اپنے کپڑے لیتا وہ واش روم میں بند ہوا تھا، اور اس کے جاتے ہی محمل نے گہری سانس بھری تھی۔ کتنا مشکل تھا ایسی انچاہی زندگی گزارنا۔ وہ ایک دن میں ہی پریشان ہو گئی تھی۔ خاموشی سے اٹھ کر تیار ہوئی، آئینے میں اپنا عکس دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ یہ وہ محمل تو نہیں تھی، یہ تو کوئی اور تھی۔ مرجھایا ہوا چہرہ، ڈارک سرکلز، وہ چند دنوں میں صدیوں کی بیمار لگنے لگی تھی۔ دلہن ایسی تو نہیں ہوتی۔ اس ایک واقعے نے اس کی ساری زندگی کی ساری خوشیاں نوچ ڈالی تھیں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جب وہ فریش ہو کر باہر آیا تھا، وہ بغور اسے آئینے کے سامنے کھڑا پایا تھا۔ اسے یوں دیکھ وہ بے ساختہ اپنے لب بھیج گیا تھا۔ گلا کھنکارتے وہ کمرے میں آیا تو وہ ہوش میں آئی اور جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ لائٹ پرپل شرٹ ٹراؤزر پہنے وہ بالکل سادہ تھی۔ مازیار نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ڈریسنگ کی جانب بڑھا تھا۔ محمل نے حیرت سے اسے دیکھا، جو ڈریسنگ ٹیبل پر نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ محمل، ذرا ادھر آئیں گی؟ جی۔ اس کے پکارنے پر وہ جلدی سے اس کے قریب آئی، جو اس کے میک اپ میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ یہ لپسٹک لگائیں محمل، جلدی سے، اور آپ کی چوڑیاں۔ وہ خود سے بولتا اس کا جیولری باکس کھول رہا تھا۔ وہ ایسے مصروف تھا جیسے اس سے ضروری کوئی کام نہ ہو۔ میں نکال دیتی ہوں، آپ رہنے دیں۔ اسے سارا سامان بکھیرتے دیکھ وہ مسکرائی تھی۔ یار یہ تو سب ایک جیسے ہیں۔ اس کی میک اپ کے سامان کے ساتھ وہ پتہ نہیں کون سی جنگ لڑ رہا تھا۔ آپ ہٹے، میں دیکھتی ہوں نا۔ اس کے پاس بیٹھتے محمل نے دوسرا سامان سائڈ پر کیا تھا۔ آپ ڈھونڈ کیا رہے ہیں ویسے؟ اسے کچھ ڈھونڈتے دیکھ وہ پوچھ بیٹھی۔ ایسی کوئی چیز جو آپ پر سوٹ کرے اور بی جان مجھے ڈانٹے نا۔ آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے ان سے؟ اسے سن کر حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اس نے کبھی اپنے بابا کو کسی سے ڈرتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں تو اور کیا، الٹا لٹکا دیں گی۔ اب نیا نویلا دولہا ایسے مار کھاتا مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ چوڑیاں اس کی گود میں رکھتے وہ اب اس کے کانوں میں پہننے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ چھوڑ دیں، میں دیکھ لیتی ہوں نا۔ محمل کو اس پر ترس آیا تھا۔ نہیں بس مل گئے۔ اس نے اندر ڈراور سے ایک باکس نکالا تھا۔ یہ لیں، اب جلدی سے یہ سب پہنیں، پھر ہم ناشتے کے لیے چلتے ہیں۔ وہ اپنی کارکردگی سے بہت مطمئن تھا۔ محمل نے اس کے چہرے کی خوشی دیکھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت بڑا قلعہ فتح کیا ہو۔ اس کے دیے سامان کو پہنتے اس نے لپسٹک لگائی اور ایک نظر خود کو دیکھا۔ کانوں میں سونے کی جھمکے پہنے، ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالے، وہ واقعی پیاری لگ رہی تھی۔ جب وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا، نیوی بلو جینس شرٹ پہنے وہ اپنے بکھرے بال سیٹ کر رہا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ خود پر پرفیوم چھڑکتے وہ مکمل تیار تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے وہ کتنے مکمل لگ رہے تھے۔ اسپرے رکھتے وہ ایک دم رکا تھا۔ محمل چونکی تھی جب اس نے اس کے پرفیوم لگایا تھا۔ اب چلتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتا ہولے سے مسکرایا تھا۔ اس شخص کے ساتھ اسے لمحے کو بھی نہیں لگا تھا کہ وہ اجنبی ہے۔ نیچے سب ان کے منتظر تھے۔ ان کے آتے ہی ناشتہ شروع ہوا تھا۔ بھابھی، میرے کھڑوس بھائی نے آپ کو ڈانٹا تو نہیں نا؟ خرم کے پوچھنے پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کھڑوس؟ اسے تو وہ کہیں سے بھی کھڑوس نہیں لگا تھا۔ خرم، ناشتہ کرو۔ سنجیدہ سے آواز پر اس نے حیرت سے مازیار کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ بیٹا محمل کو یہ جوس دو۔ بی جان نے اس کی نظروں کو پڑھتے جلدی سے مازیار کو مخاطب کیا تھا، جو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ولیمے کی تقریب نہایت سادگی سے گھر میں ہی کی گئی تھی، کیونکہ یہ مازیار کی خواہش تھی، اور بی جان کے علاوہ سب اس کی اس مجبوری کو سمجھتے تھے۔ پیچ کلر کے گھیردار فراک میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر اس کی نظریں سامنے اپنے ماں باپ پر جمی تھیں، جو اس وقت بی جان سے باتوں میں مصروف تھے۔ جب وہ اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا، اچھے لگ رہے ہیں نا سب یوں ایک ساتھ؟ ویسے میں ایسے فنکشن سے گھبراتا ہوں، مگر مجھے آج یہ فنکشن اچھا لگ رہا ہے۔ سب ایک ساتھ ہیں، خوش ہیں۔ جی، وہ محض اتنا ہی کہہ سکی۔ کل سے اس نے یہی سنا تھا، مازیار بہت سخت ہے، غصیل ہے، زیادہ بات نہیں کرتا، نہ ہنستا ہے۔ اب اپنے ساتھ مجھے شخص کو دیکھ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ باقی سب کس کے حوالے سے اتنی بات کر رہے تھے۔ اسے گردن ترچھی کیے مازیار کو دیکھا، جو سامنے بی جان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کو خود پر محسوس کر کے اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا تھا۔ نگاہوں کا تصادم ہوا تو اس نے بے ساختہ نظریں چرائیں تھیں، جب اپنے نازک ہاتھ پر اس کا مضبوط ہاتھ محسوس ہوا تھا۔ مجھے ڈرپوک اینجل بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہیں۔ اس کی بات پر محمل نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جو اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اینجل؟ کوئی اور ہوتا
کوئی اور بھی تو تھا جو اسے ایسے ہی مخاطب کرتا تھا، مگر کون؟ کچھ دھندلی یادیں اور باتیں جنہیں وہ کب کا بھول چکی تھی اب بھی اسے یاد آنے لگی تھی۔ ماضی۔ محمل، اندر آ جاؤ بیٹا۔ انا کب سے اسے اندر بلا رہی تھیں، جو آج ضد پر اتر آئی تھی۔ مما، بابا کے پاس جانا ہے مجھے۔ گڑیا، بابا آنے والے ہیں، لیکن آپ اندر آ جاؤ ورنہ بابا ناراض ہوں گے کہ ان کی گڑیا سے باہر کیوں کھڑی ہے۔ محمل کو پچکارتے وہ اسے اندر لے گئیں۔ تبھی اندر سے آتی آواز پر انا رخاری جلدی سے اندر بھاگی تھی۔ یقیناً کچھ ہوا تھا جبھی شمع انہیں پکار رہی تھی، اور ان کے اندر جاتے ہی وہ ایک بار پھر گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی، جہاں پہلے سے طاق میں بیٹھے اس نقاب پوش آدمی نے اسے پیچھے سے پکڑتے بے ہوش کیا تھا اور اسے اٹھاتے گاڑی میں بیٹھتے وہاں سے غائب ہوا تھا۔ اور جب تک گھر والوں کو احساس ہوا بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ محمل کو لے کر جا چکے تھے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ فوراً سے برجان کو کال کی گئی۔ وہ اور باقی سب فوراً سے پہلے وہاں سے نکلے تھے۔ کمرے میں بند نرمل نے ایک نظر باہر کی جانب دیکھا، جہاں اب گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اپنا سامان لیتے وہ آہستہ سے سیڑھیاں اترتے اپنے بابا کے کمرے میں آئی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ ناراض ہوں گے، مگر میں واپس آ کر آپ کو منا لوں گی بابا۔ نم آنکھوں سے ان کی تصویر سے مخاطب ہوتے وہ اپنا چہرہ نقاب سے چھپاتی گھر کی دہلیز پار کر گئی، جہاں بدر کی گاڑی اس کی منتظر